کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کی کیا حقیقت ہے اور قبر کے حالات کیسے ہوں گے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان سے کیسے سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آئیے ان حیرت انگیز انکشافات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ موت کے بعد میت کے ساتھ جو حالات پیش آتے ہیں انہیں احوال برزخ کہا جاتا ہے۔ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ ابھی اتنی دور واپس آئے ہیں کہ ان کے جوتوں کی آواز میت سنتا رہتا ہے، دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور 3 سوالات اس سے کرتے ہیں۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ظاہر کر کے پوچھتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر ان تینوں سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو اس کی قبر میں 70 ہاتھ چاروں طرف سے وسعت کر دی جاتی ہے اور قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جاؤ۔ آیات اور روایات کے مطابق قبر وہی برزخ ہے، یہ قبر جو کہ ایک گھاٹی اور گاؤں ہے، اور ہمارے مادی بدن کو اس میں رکھا جاتا ہے۔ جب بدن اس میں مستقر ہو جاتا ہے تو اس کا دنیائی نظام سے کوئی رابطہ نہیں رہتا اور ایک نئے نظام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اور قیامت آنے تک پھر انسان کے مادی بدن سے کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ پس اگر قبر کی سختی اور فشار و نکیر و منکر کے سوالات، وحشت قبر جیسی عبارتیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں تو ان سب سے مراد وہی عالم برزخ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ برزخ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، برزخ وہی قبر ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا۔ اس زمانی فاصلے کا نام برزخ ہے۔ وہ گھڑی جس میں انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے بہت ہی عجیب گھڑی ہے، بلکہ مرنے کے بعد وہ شروع کے ایام بھی بہت عجیب ایام ہے کہ روح اور جسم کا رابطہ تو ٹوٹ گیا ہے اور ابھی تک اس برزخ والی دنیا سے مانوس نہیں ہوا ہے۔ سالوں اسی مادی جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس حد تک وہ حیران اور سرگردان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پاتا کہ وہ کون ہے۔ اب بھی خیال کرتا ہے کہ اسی مادی جسم میں ہے، یعنی اب بھی اسی مادی جسم کو سب کچھ سمجھتا ہے جسے قبر میں رکھا گیا ہے۔ اسے اتنی مدت گزرنے کی ضرورت ہے کہ عالم برزخ سے مانوس ہو جائے اور اس مادی دنیا سے دور۔ قرآن کریم نے کئی ایک جگہوں پر ان لمحوں کی سختیوں کو بیان کیا، جیسے سورہ مبارکہ کاف میں آیا ہے کہ موت کی گشی حقیقت بن کر آ گئی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اور اسی طرح سورہ مبارکہ مومنون میں بھی خدا فرماتا ہے، یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا، اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں، شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں۔ ہرگز نہیں، یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ قائل ہے۔ دین میں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ سفارش ہوئی ہے کہ موت کی ان گھڑیوں میں اس کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے، حیرانیوں پریشانی کی اس گھڑی میں اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ خود کو آہستہ آہستہ کسی اور دنیا کے لیے تیار کر سکے اور وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ کہاں ہے۔ اگر جوابات نہیں دے سکا اور حیرانیوں پریشانی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، تو پھر زمین سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جاؤ۔ بس اس کے تنگ ہونے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں اور قیامت تک اسے مختلف قسم کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ارواح کے لشکر ایک جگہ جمع تھے، بس جس روح میں وہاں پہچان ہو گئی یہاں بھی ان میں باہم دوستی ہوگی، اور جس میں وہاں پہچان نہ ہوئی تو یہاں بھی بیگانگی رہے گی۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ دنیا میں اب تک جتنے اجسام پیدا ہو چکے ہیں یا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، ان سب کی روحیں اپنے جسمانی وجود سے بھی بہت پہلے پیدا کی جا چکی تھی، جو عالم ارواح میں جمع ہے۔ اور دنیا میں جب کسی روح کا جسم پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس جسم میں بھیج دی جاتی ہے۔ چنانچہ ابتدائے خلقت میں اور روز اول اللہ نے اپنی ربوبیت کا عہد اقرار کرنے کے لیے جب پوری کائنات انسانی کی روحوں کو چیونٹیوں کی صورت میں جمع کیا تو اس وقت وہاں جو روحیں آپس میں ایک دوسرے سے مانوس و متعارف ہوئیں اور جن روحوں کے درمیان صفات کی مناسبت اور موانست پیدا ہوئی، یا جو روحیں
آپس میں نامانوس ہو چکی اور جن روحوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ رہا وہ دنیا میں بھی اپنے اجسام میں آنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و موانست، ایک دوسرے کی صفات سے مناسبت و مشابت رکھتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے موضوعات سے آپ کو اسلام کے بارے میں آگاہی ملے گی، اور اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔